مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے، دام خالی قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ السلام علیکم ناظرین، آج حسب وعدہ اس غزل کی مکمل تشریح ایک ہی ویڈیو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ طریقہ کار میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے سکرولنگ ہوگی تمام اشعار کی اوپر کی طرف، اور ہر شعر پر نمبر لگا ہوگا، اور میں شعر کا نمبر آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھوں گا یا اس کا حوالہ دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انتہائی ٹو دا پوائنٹ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ تشریح پیش کی جائے گی۔ اور یہ ان احباب کے لیے بطور خاص کہ جو اکیلا شعر نہیں سن سکے، دیکھ سکے، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ایک شعر کو الگ الگ جو ہے وہ دیکھ سن پڑھ سکے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر موجود ہے، جو کہ اس غزل کا مطلب بھی ہے کہ مجدہ ذوق اسیری کے نظر آتا ہے۔ غالب اپنے ذوق اسارت یا اپنے گرفتاری کے شوق کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے، مجدہ خوشخبری کہ نظر آتا ہے، کہ دکھائی دے رہا ہے۔ کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دام خالی، ایک عدد خالی جال، قفس مرغ گرفتار کے پاس۔ مرغ پرندہ کہ وہ پرندہ جو کہ قفس میں یعنی پنجرے میں اس وقت قید ہے، اس کے پاس دام جو ہے لگا ہوا ہے اور خالی ہے، اس میں کوئی پرندہ جو ہے ابھی تک نہیں پھنسا ہے۔ تو اے میرے ذوق اسیری، تیرے لیے خوشخبری ہے کہ جا تو اس دام میں جا پڑ، اور اس طرح سے تو بھی گرفتار ہو جا، اور تیرے لیے بھی جو ہے اس مرغ گرفتار کے ساتھ ایک اور پنجرہ جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے گا، اور تجھ کو بھی پنجرے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس طرح سے اے میرے ذوق اسارت یا اے میرے گرفتاری کے شوق، تیرا جو ہے شوق پورا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد شعر نمبر 2، جگر تشنہ آزار تسلی نہ ہوا، جوئے خو ہم نے بہائی بنے ہر خار کے پاس۔ بل کہتا ہے کہ ہم بیاباں میں جب گئے تو ہمارے پاؤں میں بے تحاشا کانٹے لگے، حتیٰ کہ آپ ان کو یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہم نے ہر کانٹے کو جو ہے اپنے خون سے سینچا۔ جوئے خون کی ندی ہم نے بہائی، بنے ہر خار، ہر کانٹے کی جڑ کے پاس، یعنی ہم نے ہر کانٹے کو اپنے خون سے سیراب کیا، یعنی بے تحاشا اذیت اٹھائی۔ لیکن اس کے باوجود جگر تشنہ آزار، وہ جگر جو کہ آزار کا تشنہ ہے، یعنی ہمارا وہ ذوق جو کہ اذیت پسند ہے، اس ذوق کی جو ہے پھر بھی تسلی نہ ہوئی، پھر بھی جو ذوق اذیت پسندی ہے وہ تشنہ رہا، اور اس تلاش میں رہا کہ کاش پاؤں میں اس راہ جنوں میں اور کانٹے لگیں، ہمارا اور خون بہے، اور ہمیں اور اذیت جو ہے وہ ملے۔ اور یہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ شعراء کے ہاں، عشاق کے ہاں اذیت جو ہے وہ طبع ثانیہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اذیت پسندی میں جو ہے انہیں راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی چیز انسان کی طبع ثانیہ بن جائے تو وہ بھلے وہ چیز اذیت ناک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس شخص کے لیے جس کی وہ طبع ثانیہ بن جاتی ہے، اس میں اس کی راحت جو ہے وہ پنہاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 3، من گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں، ہے ہو وہ وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس۔ غالب اس انتظار میں رہا تمام عمر کہ معشوق کا وصل حاصل ہو، لیکن معشوق نے غالب کی حسرت پوری نہ کی، غالب کو کبھی اپنے وصل سے فیض یاب نہ کیا، حتیٰ کہ غالب یہی حسرت لیے اس جہان فانی سے کوچ کرنے والا تھا کہ ان حالات میں غالب کے محبوب کو پتہ چلا کہ غالب عالم نظر میں ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ تو غالب کا محبوب بھاگم بھاگ جو ہے وہ غالب کے سراہنے پہنچا، اور غالب کی ایک نظر جو ہے اس پر مرتے مرتے پڑ گئی۔ تو بس اس منظرنامے کو بیان کیا کہ من گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں، ہے کہ جب مجھے احساس ہوا کہ تو آیا تو میں نے پوری قوت سے اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن کیا کھولتا، عالم نظر میں تھا۔ تو بس وہ آنکھیں کھلتی کھلتی جو ہے وہ دوبارہ بند ہو گئیں۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، خوب وقت آئے تم اس عاشق بیمار کے پاس۔
کہ اس عاشق بیمار کے پاس تم کیا خوب وقت آئے ہو. مطلب یہ ہے کہ کیسے وقت آئے ہو، غلط وقت پر آئے ہو. کاش کچھ پہلے آتے کہ جب میری آنکھوں میں کھلنے کی تاب و تواں تھی، تاکہ میں کھلی آنکھوں سے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ تیرا جاتے جاتے دیدار کر لیتا. اس کے بعد شعر نمبر 4. میں بھی رک رک کے نہ مرتا جو زباں کے بدلے، دشن ایک تیز سا ہوتا میرے غم خوار کے پاس. تو اس شعر کی توضیح میں نے ایک عربی شعر کا حوالہ دیا، تو اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جراحت السنان لحت تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو دوبارہ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگے ہوئے گھاؤ یا زخم ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. تو کاش میرا غمخوار جو تھا وہ مجھے زبان سے نہ مارتا. یعنی تانے، تشنیع، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. جو بھی انسان کے دل کو زخمی کرے، زبان سے نکلنے والا حرف گویا کہ وہ بمنزلہ تیر ہے، بمنزلہ دشنہ ہے، بمنزلہ خنجر. تو علی کہتا ہے کہ بجائے اس کے وہ ایک تیز دھار خنجر لیتا، ایک دشنہ لیتا اور مجھے یک بارگی جو ہے وہ قتل کر دیتا، یک بارگی مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتا، کہ مجھے اس طرح سے سسک کر، رک رک کر، سسک کر مرحلوں میں جو ہے وہ نہ مرنا پڑتا. تو اس شعر کی اسپرٹ یہ ہے کہ زبان کے جو گھاؤ ہوتے ہیں، زبان سے جو کسی کو دل آزاری پہنچائی جاتی ہے، وہ بہت ہی کربناک چیز ہوتی ہے. اس کے بعد شعر نمبر 5. دہن شعر میں جا بیٹھیے لیکن اے دل، نہ کھڑے ہو جیے خوبان دل آزار کے پاس. دہان کا تخفیف شدہ لفظ ہے، یعنی منہ. خوبان دل آزار یعنی ایسے حسین جو دل کو اذیت دیں، دل کو آزار پہنچائیں، دل کو جو ہے وہ پارا پارا کریں. تو غالب نے یہاں تقابل کیا ہے کہ ایک وہ تکلیف ہے جو شیر کے منہ میں جانے سے ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہے شیر اس کو چبا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، شیر کے منہ میں جو بھی چیز رکھی جائے. جبکہ دوسری طرف خوبان دل آزار ہے جو دل کو ویسے اذیت دیتے ہیں. تو غالب اپنے دل کو جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اے دل، شیر کے منہ میں جا بیٹھنا لیکن خوبان دل آزار کے پاس نہ کھڑا ہونا. یعنی حسین لوگ جو تجھ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس سے شیر کے منہ میں پڑ جانے کی تکلیف جو ہے وہ بدرجہ حق کم ہے. کیوں؟ وہی پہلی بات کہ خوبان دل آزار جو ہیں وہ تجھے باطنی طور پر دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ مرحلوں میں موت کے گھاٹ اتاریں گے، جبکہ اس کے برعکس شیر جو ہے وہ ایک ہی لقمے میں تیرا کام تمام کر دے گا. اور ظاہر ہے سسک کر مرنا، دھیرے دھیرے مرنا، مرحلوں میں مرنا، یہ یکبارگی مرنے سے کہیں زیادہ کربناک ہوتا ہے. تو غالب نے اس شعر میں اپنے دل کو یہ نصیحت کی ہے. اس کے بعد شعر نمبر 6. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس. تو اس میں غالب نے اپنے محبوب کے جمال کو جو ہے وہ پھولوں پر فوقیت دی ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ پھولوں سے بڑھ کر حسین ہے. تاکہ جب کبھی وہ چمن میں جا نکلتا ہے، گلستان میں جا نکلتا ہے، تو پھول جو ہیں، گل پھول، اس کی ملاقات کو بے تاب ہو جاتے ہیں، اس سے گلے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ نمو اختیار کرتے ہیں، نشو و نما اختیار کرتے ہیں، یعنی بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ان کا قد پہلے 2 فٹ ہوتا ہے تو وہ تیزی کے ساتھ 5-6 فٹ پر آ جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ خود بخود پہنچے ہیں گل گوشہ دستار کے پاس، کہ وہ تیرے گوشہ دستار یعنی تیرے سر پر پہنا ہوا جو امامہ ہے، جو پگڑی ہے، اس کا جو اوپری کونا ہے، وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں خود بخود نمو اختیار کرتے ہوئے، تاکہ وہ تیرے ساتھ لپٹ سکیں، تیرے ساتھ گلے مل سکیں. الغرض اس شعر کی جو اسپرٹ ہے، اس شعر کا جو اصل مضمون ہے وہ یہی ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ پھولوں سے بڑھ کر حسین ہے، اور پھول جو ہیں وہ اس کی ملاقات کو بے تاب رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب کبھی وہ چمن میں جا نکلتا ہے سیر کرنے کے لیے تو پھول اس سے گلے ملنے نکل پڑتے ہیں اور ایسی نمو اختیار کرتے ہیں کہ وہ
اس سے گلے ملتے ہیں۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے بیٹھنا اس کا وہ آ کر تیری دیوار کے پاس۔ غالب اس میں اپنے ساتھ ایک اور غالب کو مخاطب کرتا ہے جو کہ اس کا ہمزاد قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ محبوب کی دیوار کے ساتھ سر ٹکرا کر جب اس کو وہاں بار نہیں ملی، جب اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملی، تو دیوار کے ساتھ سر ٹکرا کر سر پھوڑ کر جو ہے وہ عالم فانی سے عالم باقی کی طرف سفر کر چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو ایسے میں غالب اس کو یاد کرتا ہے، اپنے ہمزاد کو، اس مرے ہوئے غالب کو، کہ مر گیا پھوڑ کے سر غالب وحشی ہے ہائے 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 کہ وہ غالب وحشی جو کہ وحشت کا پتلا تھا، وہ اے محبوب تیری دیوار کے ساتھ سر پھوڑ کر مر گیا، اور اب مجھے اس کا وہ تیری دیوار کے پاس آ کر انتظار اجازت میں بیٹھنا اور تیرا پھر اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، اور اس کے نتیجے میں وحشت ناک ہو جانا، اور اس وحشت ناک ہونے کے نتیجے میں دیوار کے ساتھ سر کو ٹکراتے رہنا اور نتیجتاً مر جانا، یہ سب کچھ مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین کہ اس غزل کے ساتھ اشعار ٹو دا پوائنٹ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب یہ غزل ایک کر کے یعنی شعر وار بھی اختتام پذیر ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک ہی نشست میں اس کے تمام تر اشعار جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں کوئی اور غزل لے کر حاضری دی جائے گی۔ اسی طرح سے تمام تر اشعار پہلے ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور پھر ان کو یکبارگی جو ہے یعنی ایک ہی نشست میں بھی آپ کی خدمت میں پوری غزل کو پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت، دعاؤں کی درخواست، اور آپ کے لیے بھی ڈھیر دعائیں۔ اللہ حافظ۔